نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المحسن پر بات کریں گے۔ المحسن، احسان فرمانے والا، انعام فرمانے والا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی اس دنیا میں، اپنے وجود کے اندر یا باہر، یہ سب کچھ ہمیں بطور احسان کے ملا ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے عوض کچھ بھی تو نہیں دیا۔ محسن کا لفظ احسان سے نکلا ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی کام کو خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، بہترین طریقے پر کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی حسین ہے، صاحب جمال ہے، جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے تمام نام، اس کے اسماء اور صفات بھی بہت خوبصورت ہیں، سارے ہی اچھے اچھے نام اس کے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے خوبصورت نام، فَدْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نام۔ اسی طرح اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام بھی بہت اچھے ہیں، اس کے سارے فیصلے عدل، انصاف اور حکمت پر مبنی ہیں۔ گویا کوئی بھی چیز جو اس سے متعلق ہے وہ خوبصورتی سے اور بہترین طریقے پر عمدگی کے ساتھ اس کی طرف منسوب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس نام کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اس کی تعریف کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر سکتا جیسے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے، کیونکہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ اور یہ ہم کس بنا پر دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی حسن نظر آتا ہے وہ دراصل اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں سمندروں کے اندر، خشکی کے اندر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پھولوں پھلوں کی شکل میں، پرندوں کے خوبصورت رنگوں اور ان کے پیٹرنز کی شکل میں، کہ جن کو دیکھ کر انسان بعض اوقات حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ حسن انسان کو اپنے اندر محو کر لیتا ہے۔ تو جس رب نے یہ سارا حسن اس کائنات میں بکھیرا ہے، وہ رب خود کتنا حسین ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جو بھی چیزیں اس نے بنائی ہیں، ان سب میں اس نے انتہائی خوبصورتی سے کام لیا ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کے افعال بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، خوبصورت طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق پر ہی غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کی ابتدا کس چیز سے ہوئی، اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا کرتا کس خوبصورت رنگ، قد، سائز اور ہر چیز میں متناسب شکل و صورت لے کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب اس کے بنانے والے کا کمال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اذ قال لقومه الا تتقون، اے میری قوم تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم بال یعنی اس بت کو پکارتے ہو؟
اس کے آگے سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو. وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین اللہ کو چھوڑ دیتے ہو, اللہ سے منہ موڑ کر غیروں کی طرف جاتے ہو. اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا سب کا وہی رب ہے جو احسن الخالقین ہے. یعنی اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے کائنات میں بکھرے ہوئے اس حسن سے اس کو پہچانو کہ یہ سب کچھ اس کے سوا کوئی بھی نہیں بنا سکتا. حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بھی نقالی کرے ان سارے رنگوں کی یا تخلیق کے ان مختلف چیزوں کی, لیکن کوئی بھی چیز اصل جیسی ہے ہی نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ, اللہ نے ہر وہ چیز جو بنائی بہت ہی بہترین بنائی, بہت ہی خوبصورت بنائی. وبدأ خلق الانسان من طین اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی. یعنی مٹی سے بنا ہوا انسان جب انسان کی شکل میں ڈھلتا ہے تو کتنا خوبصورت بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, اللہ عز و جل نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوب بنائی, بہت خوبصورت بنائی, بہترین بنائی. ہر چیز کو احسن ساخت پر پیدا کیا اور خصوصاً انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا, اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انتظام کیا. انسان پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے حق اور ہدایت کو پائے, بلکہ اس کے لیے اوپر سے کتاب اتاری. اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی, یعنی اللہ کا کلام سب کے کلام سے زیادہ خوبصورت ہے, بہترین ہے. ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے, ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے, یعنی اس کلام کے ذریعے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں, اس کو کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں بھی خوبصورت ہے, آیات میں بھی خوبصورت ہے, اور پھر اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی بہت بہترین ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر اس کے حقیقت میں میریکلز ہوتے ہیں. کس طرح آیات سن کر لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں, سخت دل نرم پڑ جاتے ہیں, سخت سے سخت انسان بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کلام کے آگے جھک جاتے ہیں, جیسے تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں احسن تفسیر کا بھی ذکر کیا. فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیا گیا. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا, یہ اس لیے کہ ہم تیرے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے, اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا, خوب ٹھہر کر پڑھنا, یعنی اس کے ہر ہر حرف کی اور ہر ہر لفظ کی بہترین ادائیگی کے ساتھ, یعنی اس کا جو ترنم ہے, اس کا جو ردم ہے, اس کے جو مخارج ہیں, ان سب کا بھی حق ادا کر کے. اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر ہم بھیج دیتے ہیں. یعنی لوگ جو بھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں اس کا بہترین جواب ان کو اسی کلام سے مل جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فیصلے ہیں وہ بھی بہت بہترین ہیں. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں.
تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہترین کلام اتارا، وہاں انسان کو بہترین اخلاق بھی سکھائے، اور اس اخلاق کے لیے دعا مانگنی بھی سکھائی کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ تو میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح انسان اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا بہترین اجر دینے والا بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی نیکی نہ ہوگی، یعنی جو شخص دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، اور جو کہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان اختیار کر سکتا ہے، تو اس پر بہترین اجر دینے والا اور اس کی بہترین قدردانی کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور جہاں تک بہترین بدلے کا تعلق ہے تو انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، چھوٹا عمل یا بڑا عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بہترین طریقے پر قبول کرتے ہیں، انسان کی کوششوں کی تعریف فرماتے ہیں اور اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ اچھے کام دنیا میں کریں گے ایمان لا کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا کا وعدہ فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ احسان کے سوا، یعنی بہترین جزا کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بہترین جزا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دے گا وہ جنت کی شکل میں ہوگی، جس کے بارے میں فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، یعنی ان کے مزے ہی مزے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اچھا کرتے رہے تو بدلے میں ان کو اچھا ہی ملے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو کوئی اچھے کام کرتا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اچھا کرے گا وہ دنیا میں بھی اچھا پائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات جاری ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محسن ہے اور اسے ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں، اور پھر جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے اور انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا میں ایک احسان عام ہے اور ایک احسان خاص ہے۔ اس کا عام احسان یہ ہے کہ وہ نیک اور بد
ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتا ہے. بعض اوقات وہ لوگ جو اس کو مانتے تک نہیں، انہیں بہترین دنیا کی نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح خاص احسان ان پر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتا ہے اور جن کے نیک اعمال کی قدردانی فرماتا ہے، اور اس قدردانی کے طور پر ان کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انہیں نیکیوں کے اور زیادہ مواقع عطا کرتا ہے. کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف انسان کو کسی مادی شکل میں نہیں ملتا، بلکہ نیکی کا بدلہ نیکیوں میں مزید اضافے کی شکل میں اور ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کرنے کی توفیق کی شکل میں بھی ملتا ہے، جو کہ سراسر اللہ تعالیٰ کا بندے پر احسان ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں بندوں پر عام ہیں، اور وہ حقیقی معنوں میں المحسن ہے. تو جب بندے کو اس نام کا پتہ چل جائے اور اس نام کی پہچان ہو جائے تو پھر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو اور اس صفت کو جاننے کے اس کی زندگی پر بہترین اثرات مرتب ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے ظاہر، باطن اور ہر عمل کو خوبصورت کرنے والا ہو اور اس کی نیت کر لے کہ جو بھی کام کرے گا اچھے طریقے سے کرے، پورے آنےسٹی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، پورے محنت، جذبے اور شوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے. کیونکہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے کہ انسان جو بھی چیز کرے عمدہ طریقے سے کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، مثلا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو تمہاری، وہ نماز بہترین نماز ہے. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ یاد رکھو، یہ یقین رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. تو جو شخص اس احساس کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس سے بہتر پڑھے گا جو بالکل یہ بھول کے پڑھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت حسن و خوبی کے ساتھ کرے، یعنی اللہ کا حق بھی دے اور اپنے مالک کی بھی خیر خواہی کرتا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی بہت خوبصورت اور بندوں کے ساتھ بھی معاملہ بہت خوبصورت. بہت خوبصورت سے مراد بہت بہترین، دوسرے کا حق ادا کرنے والا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان جب بہترین طریقے پر وضو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اب ایک وضو کرنا کیا ہے کہ انسان چند چھینٹے اپنے اوپر ڈالے اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ اس نے وضو کر لیا. دوسرا یہ کہ ایک ایک جسم کے عضو کو اچھی طرح دھوئے کہ اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور پھر جس طرح سنت میں طریقہ بتایا گیا اس طریقے کو فالو کرے اور خوشی کے ساتھ وضو کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وضو کرے. تو جو ایسا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے بس اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں نماز ادا کرے اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری توجہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی جو جتنا اچھا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ صلہ ہے، انعام ہے کس چیز کا؟ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا، صاف ستھرا ہونے کا. پھر اسی طرح انسان اگر مسواک کرے تو وہ بہت اچھی طرح کرے، دانت، ناک اور پاؤں کی انگلیاں، ناخن، ہر چیز تک اچھی طرح پانی پہنچائے اور خوب صفائی کا اہتمام کرے. اور پھر جب نماز ادا کرے تو بہترین طریقے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی.
بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی جب بھی وہ ایسی نماز ادا کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب انسان زکوٰۃ دے تو اپنے بہترین مال میں سے دے، اسی طرح حج اور عمرے کے لیے جائے تو بہترین طریقے سے ایک ایک سٹیپ کو ادا کرے۔ پھر اسی طرح انسان صرف فرض تک ہی نہ رہے کہ انسان پر نماز فرض ہے تو فرض نماز پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو، یا زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر کے اپنے سمجھے کہ اس نے سب اللہ کا حق ادا کر دیا، بلکہ احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے فرض سے زیادہ کرے، یعنی نوافل کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرے۔ پھر چونکہ احسان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اس لیے جب انسان کوئی کام اچھی طرح کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ لوگ دیکھیں گے تو واہ واہ کریں گے، یا لوگ بہت خوش ہو جائیں گے، یا فلاں کی تعریف مجھے مل جائے گی، بلکہ اس موقع پر انسان بہت زیادہ دھیان اور توجہ اس پر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں جو کام کروں عمدہ طریقے سے کروں، خوبصورتی کے ساتھ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ محسن ہے، تم بھی احسان کرو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عمدہ طریقے سے کیا جائے، اور پھر جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور جو جتنے بہتر طریقے سے کوئی عمل کرے گا اس کے لیے اس کام کا اتنا ہی زیادہ اجر لکھ لیا جائے گا۔ مثلا ہر کام کرنے کا عوض 10 نیکیاں تو ہے ہی، لیکن یہ اجر 700 گنا اور بعض کیسز میں اس سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ یعنی نیکی میں اضافہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ جب انسان کے کام کرنے میں احسان زیادہ ہوتا ہے، جو کام جتنے زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بطور کل یعنی مجموعی طور پر اپنے سارے دین اور اسلام کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر جھانک کر بھی اپنے خیالات، اپنے ایمان، اپنے یقین، توکل، تقوی، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیشہ بہتر بناتے رہنے کی ضرورت ہے، ان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اپنی گفتگو، اپنا کلام، اپنا معاملہ، اپنا اخلاق، اپنی عبادات، اپنے فرائض، لین دین، اگر جس پیشے میں ہو انسان، تجارت، ہر چیز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو مد نظر رکھتا ہے تو وہ تمام چیزیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ پھر اس پر جو شخص اپنے اسلام کو عمدہ بناتا ہے اس پر اجر کا بھی وعدہ کیا گیا۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اپنے اسلام میں حسن پیدا کیے رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو باقی زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگیوں میں ہونے والے گناہوں کی باس پرس ہوگی۔ یعنی انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے باوجود غلط کام نہیں چھوڑتا تو اس سے اگلے گناہوں اور پچھلے گناہوں دونوں کا ہی پھر مواخذہ ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد نیک کام کرتا ہے تو جاہلیت کے دور میں اس سے جو نیکیاں ہوئی ان کا بھی اجر اس کے لیے لکھ لیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا کہ جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے عمل اچھے ہوں۔ تو انسان جب اچھے کاموں کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اخلاقی حکم جو دیا گیا وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے بات کرو، کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے۔ نماز تو دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی، یعنی 5 دفعہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے انسان جاتا ہے، اور اس میں پھر اچھے طریقے سے وضو اور نماز اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے ساتھ ہر وقت انٹریکشن میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ کلام ہے، گفتگو ہے۔ تو انسان جب تک اپنی گفتگو کو اچھا نہیں بناتا اس کا اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا، اور جب انسان اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو اس کے تعلقات بھی عمدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا
اور فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، یعنی جب بات کرنے لگے تو عمدہ طریقے سے کریں، خوبصورت بات کریں، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈال دیتا ہے. یعنی اگر دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی خرابی، اختلافات کہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو آغاز گفتگو کی خرابی سے ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کو چھوٹی سی بات چپ جاتی ہے اور وہ اس کو دل میں رکھ لیتا ہے، اس کانٹے کو نکالتا نہیں ہے اور پھر جوابی کارروائی وہ کرتا ہے، اور اس طرح دو طرفہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات کسی وقت بھڑک اٹھتی ہے اور بہت لمبے عرصے کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ شیطان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ڈال دے. بے شک شیطان انسان کا ہمیشہ سے کھلا دشمن ہے. پھر اسی طرح انسان جب کسی سے گفتگو کرنے لگے، کسی سے بات کرے، تو اس کے اچھے نام سے اس کو پکارے، مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس پر ہنسے نہیں. اسی طرح کلام میں صرف عام روزمرہ زندگی کا کلام ہی نہیں بلکہ لکھا ہوا جو کلام ہے وہ بھی عمدہ طریقے سے ہو، کیونکہ جب انسان زبانی بات کرتا ہے تو بعض اوقات چھوٹی بات یا ادھوری بات، اس میں جب انسان کے جذبات یا تاثرات شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں. باڈی لینگویج جو ہے وہ ساتھ شامل ہو کر زبان کی کمی کوتاہی کو پورا کر دیتی ہے. لیکن جب انسان بعض اوقات کسی کو کچھ لکھنے لگتا ہے تو تحریر کے اندر کی کمی بیشی دوسرے کے لیے بعض اوقات تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے تو اس میں بھی انسان بہت خوبصورت طریقہ اختیار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی قرات کے سلسلے میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے کہ جب وہ قرات کر رہا ہو تو آپ کو یوں لگے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. پھر اسی طرح انسان جب کسی کو سلام کرے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرے. قرآن مجید میں اس کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو، یعنی اس کا بہترین بدلہ دو. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر لوگ صرف اپنے سلام کرنے کے انداز کو اچھا کر لیں اور جواب دینے کے انداز کو اچھا کر لیں تو کوئی تعلق ایسا نہیں کہ جس میں بگاڑ پیدا ہو سکے. صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور بہت سا وقت بچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے بہتر جواب دو جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اب اگر کوئی درمیانے درجے کا سلام کرتا ہے اور جواب دینے والا اس سے اچھا کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جس نے آغاز کیا بات کا، یہ گفتگو کا، اس کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی، اور آئندہ جب وہ بھی کرے گا تو اس دوسرے شخص کا خاموش عمل ایک طرح سے اس کو سکھانے والا ہوگا کہ جواب کیسے دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی اچھا اخلاق ٹرانسفر ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یا پھر اس کی طرح ہی جواب دے دو لیکن اس سے کم درجے کا نہیں، یعنی لیے دیے نہیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی نیتوں کو، ان کے سلام کے طریقے کو اور ان کے اس کے اندر کس درجے کا، کس ڈگری کا حسن ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اچھی طرح، ہر چیز کے بارے میں خوب باخبر ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب رکھا ہوا اس نے. اور پھر صرف یہ کہ صرف گفتگو ہی اچھی نہ ہو، گمان ہی اچھا نہ ہو، بات ہی اچھی نہ ہو، کلام ہی اچھا نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملے بھی بہت اچھے ہوں، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے درجے میں کسی بھی طرح کم ہوں یا مصیبت زدہ یا آفت زدہ ہوں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جاتا یا ان کی عزت نہیں کی جاتی. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے حقوق کا بھی بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اس طرح ملتے کہ ہر ملنے والا یہ سمجھتا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا
قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یعنی یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بہترین معاملہ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، یعنی میچور ہو جائے، اور ماپ اور تول اور انصاف کے ساتھ پورا کرو. یہ ہے بہتر معاملہ. کسی کے ساتھ بھاؤ کرو، لین دین کرو تو ناپ تول پورا کرو. ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو نظر نیاز انسان مانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کسی نیک کام کے کرنے کا، اس کو پورا کرو. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان برائی کو بھی اچھے طریقے سے دور کرے. یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہمیں حکم ہے جواباً اس سے بھی اچھا کرو، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم اس کو اس طریقے پر دور کرو جو سب سے بہترین ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہو تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہو. پھر اسی طرح انسان کسی بھی معاملے میں جو اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو اس کا جواب بہتر طریقے سے دے، اور ہمیشہ برائی کی جگہ، خرابی کی جگہ اچھائی لانے کی کوشش کرے. خصوصاً اگر انسان دین کی دعوت دے رہا ہے، کسی کو اسلام کی بات بتا رہا ہے، کسی کو تبلیغ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. یعنی جب کسی کو دین کی بات بتاؤ تو عمدہ طریقے سے اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر کسی وجہ سے کوئی بحث ہو جائے تو اس میں بھی سب سے بہترین طریقہ اختیار کرو. بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کبھی دین نہیں پھیلتا. فرمایا بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے. اسلام میں احسان کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا پڑے تو اس وقت بھی احسان کا مظاہرہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی خاص ہدایات فرمائی. آپ نے فرمایا جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی چھری کو تیز کرے اور اس سے اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. یعنی وہ جانور ہے، اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، لیکن جب اس کے گلے پہ چھری رکھو تو اس کو آرام پہنچے. تمہاری چھری ایسی نہ ہو کہ جس سے تم نہ ذبح کر سکو اور نہ اس کی جان چھوڑو، اور وہ بیچ میں تڑپتا رہ جائے، تو اس سے منع کیا گیا. اور پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جس کی پابندی سب کو کرنی چاہیے. انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے جس کی پیروی ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ان کی خاص صفت بتاتے ہیں کہ وہ محسنین میں سے تھے. فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم پر سلام ہو، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، الیاسین پر سلام ہو، بے شک ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ احسان کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو ہمارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان تو واجب میں آ جاتا ہے. پھر انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس کے ماں باپ ہیں.
پھر یہ کہ انسان تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، لیکن خصوصی طور پر والدین کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کے حق کی تلقین کی وہ والدین ہیں۔ بارہا فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ اگر والدین اسلام بھی نہ لائے ہوں، اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر پر ہوں، تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا، خادموں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا، پھر معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض چکانا ہے تو اس میں احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو احسان کرنا بعض اوقات مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جزا اتنی بہترین ہے کہ پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنین کے لیے بہت انعامات ہیں۔ محسنین کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ محسنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اسے چاہیے کہ اچھا سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے۔ پھر ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، یعنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے، ان پر سلام بھیجتا ہے، انہیں اجر عظیم سے نوازتا ہے، ان کو طرح طرح کی خوشخبریاں عطا کرتا ہے، انہیں جنت کے باغوں اور چشموں کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کو اپنے دیدار کی خوشخبری سناتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسان کریں ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی، اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار۔ اور آخر میں یہ کہ ہمیں اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا خاتمہ بھی بہت بہترین کرے اور ہمیں ہر معاملے میں بہترین طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے جن سے وہ محبت کرتا ہو، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔